ماشاءاللہ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ تفسیر فرمائیں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ آل عمران اور تیسرا پارہ، اس کے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بہت اہم آیہ مبارکہ سورہ آل عمران میں ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جو ایک ہی آیت ہے لیکن عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شان اہل علم کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی آیہ کریمہ ہے۔ اس کی طرف بھی آپ ضرور توجہ رکھیے اور اس کی تفصیل کے ساتھ دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہود نے جب آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ کی کتاب قرآن میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، واہ واہ واہ، لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ، اب اس پر جو گواہی دے گا، فرمایا والملائکہ، فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، سبحان اللہ، یعنی بعض ائمہ اور مفسرین کے نزدیک پورے قرآن پاک میں علماء ربانیین کی اس سے بڑی شان بیان نہیں ہوئی ہے کہ رب کائنات نے اپنے گواہی کے ساتھ علماء ربانیین کی گواہی کو شامل فرمایا، اور ان کو یہ اعزاز اور شرف اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا اور اس کی توحید کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، یہ علماء ربانیین اور اہل حال، اہل کمال اور عرفاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 19 جو ہے، اس میں اسلام کی حقانیت اور عظمت کو بیان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دو ٹوک انداز ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نظام، کوئی اور دین، کوئی اور نظام حیات اور کوئی سسٹم اور کوئی پروگرام اسلام کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگا، یہ طے ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ کوئی ٹائٹل لے کے آ جائیں اور کوئی لبادہ اوڑھ کے آ جائیں، خواہ وہ یہودیت کا ہو، خواہ وہ نصرانیت کا ہو، خواہ وہ کسی بھی اور ٹائٹل کا ہو، اسلام کے سوا وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی آخری آیہ کریمہ ہمیں یہ اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ حبیب اب پروگرام مکمل ہو گیا اور ہم نے آپ کے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا، اب قیامت تک کے لیے قبولیت مشروط ہو گئی ہے اس دین کے ساتھ جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بہت واضح طور پر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے مفادات پر اس دعوت سے اور اس دین آخرین کے آنے سے زد پڑ رہی تھی، ان کے رویے کو قرآن نے ایک بار پھر ہائی لائٹ کیا۔ اب چونکہ ہم سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے ساتھ ساتھ اب نصارہ کو بھی شامل کر لیا اور ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے حق ہونے کے داعی تھے اس زمانے میں، اور اسلام کی طرف اگرچہ یہود کی نسبت ان میں ذرا نرمی تھی اور میلان تھا، لیکن باہر صورت یہ اس ضام میں مبتلا تھے جس میں کہ یہود بنی اسرائیل کے موجود تھے، اور اس چیز میں ایک قدر مشترک ان دونوں میں تھی کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دعوت حق لے کر آتے تھے اور ان کے مفادات سے وہ دعوت اور وہ پروگرام اور پیغام ٹکراتا تھا، تو یہ حق کہنے والوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک ہی صبح و چاشت کے وقت ان بنی اسرائیل نے 43 انبیاء کرام علیہم السلام کو بیک وقت قتل کیا اور شہید کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق،
اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انبیاء کے علاوہ جو حق گو علماء ہیں، حق کہنے والے علماء ہیں، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے۔ 112 علماء کرام کو جو حق گو تھے، جو انبیاء کے طریق پر تھے اور وہی میسج دے رہے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان ظالم لوگوں نے ان کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسی لیے جابر اور ظالم نظام کے سامنے اور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بہترین جہاد فرمایا گیا اور طریق انبیاء قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس راہ میں تکلیفیں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے انبیاء کو ستایا جاتا اور انہیں اذیت دی جاتی ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے راہ خدا میں ستایا گیا ہوں۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو اس کے جتنا قریب اور جتنا اس رستے پر گامزن ہونے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ کربلائیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ امتحانات آتے ہیں، اور اللہ کے یہ پیارے اور مقبول بندے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اس منزل وفا سے سرخرو ہو کر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اپنی شان قدرت کا، اپنی شان خلاقی کا اور اپنے مالک الملک ہونے کا تذکرہ بھی اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، اور اپنے محبوب سے خطاب کیا کہ اے حبیب آپ کہیے، آپ عرض کیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مالک حقیقی تو ہے تو جسے چاہے تو سلطنت دے، ہائے ہائے ہائے۔ کیونکہ تیری عطا، تیرے فضل اور تیرے کرم کے بغیر اب کوئی حاکم اور کوئی صاحب اقتدار ہو نہیں سکتا، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یہ بھی تیرا اختیار ہے۔ اب یہاں ایک عجیب رویہ ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اپنی فضیلت میں یہ آیت پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن جب حکومت چھنتی ہے اس وقت ہمارا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب دینے والا وہ ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی رکھیے کہ لینے والا بھی وہی ہے، جس سے چاہے وہ لے لے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک خیر جو ہے وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان حکومت اور شان ملکیت کو بیان کرنے کے ساتھ اب ایک خاص ہدایت اہل ایمان کے لیے یہاں سورہ آل عمران میں اس مضمون کے اختتام پہ آئی۔ فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کے، کیونکہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ تو ایمان والے کا تعلق محبت اور کشش اور باطنی ملان ایمان والے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر غیر کی طرف ہو رہا ہے تو پھر اسے ذرا اپنے ایمان پہ غور کر لینا چاہیے کہ میرا میلان قلبی اس غیر متعلق اور ایک عدم مناسبت رکھنے والی شخصیت کی طرف کیوں ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایمان میں خامی تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں برادری ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور ساتھ ہی سورہ فتح کا آخری رکوع دیکھیے جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا وصف خاص آیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ آپس میں رحماء ہیں اور غیروں پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے اولیاء من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے غیروں سے دوستی اور قلبی میلان اور تعلق نہیں بناتے۔ ظاہری سیٹ اپ میں لین دین، معاملات، کاروبار، بزنس وغیرہ، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس قلبی میلان اور دوستی سے منع کیا ہے کہ جو مومن کے دل میں صرف مومن کے لیے ہونی چاہیے، غیر کے لیے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مومن کا مومن سے تعلق حب فی اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ واہ واہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کیا بات۔ فرمایا جس نے محبت اللہ کے لیے رکھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ایمان کی معراج ہے،
تو اہل ایمان کو یہ بھی ایک پیمانہ سمجھا دیا گیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، چونکہ اپنائیت کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنائیت کی کہیں خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا اور غیروں سے تعلق اور دوستی نہ بنا بیٹھنا۔ اور پھر شہر آفاق آیہ کریمہ اسی سورہ آل عمران کے اندر موجود، جہاں فرمایا ہے محبوب تم فرما دو، سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ بے شک بے شک، اب یہ دیکھیے دعوت پیش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، اور اپنی دوستی کا مدار و معیار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع کو قرار دیا جا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بہت اہم مقام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ جب تم اللہ کی بندگی اور دوستی بھی کرنا چاہو تو یاد رکھو اس میں اس وسیلے کو فراموش نہ کرنا۔ کیا بات، اول و آخر حب ہے اور درمیان میں اتباع ہے، اور شرطیہ جملہ ہے ان کنتم، کیا بات، اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو اور اللہ کو دوست رکھتے ہو، محب ہو اللہ کے، تو اب اس کی دلیل لاؤ، کیونکہ یہ دعویٰ سبحان اللہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو۔ اطاعت اور چیز ہے ناظرین محترم، اور اتباع اور چیز ہے۔ بے شک، اطاعت صرف ان لیگل اور قانونی امور میں ہوتی ہے جو ناگزیر ہوں، اور اتباع ان امور میں بھی ہوتی ہے جن کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے لیکن محبت کہتی ہے کہ محبوب کے نقش قدم پر چلا سبحان جائے، اللہ، جو سبحان صحابہ اللہ، کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، اور لغت عرب میں اتباع کہتے ہیں ریگستان میں ایک اونٹ کا دوسرے اونٹ کے قدموں پر قدم رکھ کے قطار کے اندر چلتے ہوئے جانا۔ اب دیکھیے اتباع کیا ہے، اتباع، اور صحابہ نے کر کے دکھائی کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس جھکایا ہے، وہاں صحابہ بھی یوں سر جھکا کے گزرے۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں اتفاقاً اپنی سواری کو یوں گھمایا ہے تو صحابہ نے بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بلا ضرورت بھی وہاں سواری کو چکر دیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ اور علامہ اقبال مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرت۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ کو جب خربوزہ پیش کیا گیا تو صرف اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے معلوم نہیں میرے آقا نے کس طریقے سے کھایا ہے، یہ کہیں محبوب کی ادا کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں ایک کرامت کا ذکر آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ایک نظر کی بات ہو رہی ہے، نظر ماننا، منت ماننا جسے ہم عرف میں کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کی اہلیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی کہ اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ بیٹا ہو تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں۔ اب جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی۔ اب دیکھیے یہاں کیا کیفیت ہوئی، نظر ماننے والے نے بیٹا مانگا لیکن دینے والے نے بیٹی دی، تو اب اس پاک باز بی بی کی کیفیت دیکھیے، کہتی ہیں اللہ میری مرضی بیٹا تھا، تیری مرضی بیٹی تھی، میں اپنی مرضی کو تیری مرضی پہ قربان کرتی ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور شکر کرتی ہوں۔ اور ایسی عظیم الشان عظمت مآب خاتون بنی وہ بچی جو بیت المقدس کی خادمہ بنی، مجاور بنی، اور اللہ کے جلیل القدر اولو العزم رسول کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سبحان اور اللہ، انہی کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورہ مریم موجود ہے۔ اب ان کی کرامت دیکھیے، قرآن نے ذکر کیا، انبیاء کے صرف معجزے ہی بیان نہیں کیے بلکہ اولیاء کی کرامتیں بھی قرآن نے بیان کی، سبحان اللہ، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا اس کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس سے استفادہ کرنا بیان کیا کہ جناب زکریا جن کی کفالت میں سیدہ مریم ہیں، وہ ایک دن بیت المقدس کی محراب کے پاس آئے تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہاں عبادت میں مشغول تھیں۔ آپ نے ان کے پاس کچھ بے موسمی پھل پائے تو فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس بی بی اللہ کی ولیہ نے جو نبیہ نہیں ہیں کیونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، اس بی بی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کیوں کہ بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی رزق عطا کرتا ہے، بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔
اب دیکھیے نبی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا اور مانا، بے شک اور اس پر اللہ سے یہ امید رکھی کہ اگر میرا رب کسی اپنے بندے کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو کسی کو بے وقت اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ چونکہ بڑھاپا تھا، بزرگی تھی، ضعف تھا، تو آپ نے اسی مقام پر ہنالک دعا زکریا، بہت قابل غور ہے، اسی جگہ پر، کیونکہ وہ قبولیت کا مقام تھا، بے شک اللہ کی دوست، اللہ کی پیاری بندی سیدہ مریم کے بیٹھنے کی جگہ کی محراب پہ آپ نے دعا کی اور کہا ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور رب کائنات نے اس عمر میں جب کہ عام طور پہ بچے کی ولادت کی امید نہیں ہوتی، جناب زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی دی، ان کا نام بھی پہلے عطا کر دیا، اور پھر وہ بچہ بھی معجزانہ اور کرامات کی شکل کے اندر آپ کو عطا کیا۔ یہ قرآن ہمیں وہ رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مقبول مقام پہ جاؤ اور مقبولوں کے پاس جاؤ، واہ واہ، تو پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی منور فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔